ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کی یہی تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور کچھ ایام کو خصوصی فضیلت اور امتیازی حیثیت بھی دی، اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے میں اس سے تعاون مدد حاصل ہو۔ اطاعت اور فرما برداری کے مواسم کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا اس کمی کو پورا کیا جائے، اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں، اور ان فضیلت والے موسموں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں، لہذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان موسموں اور مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ رب العزت والجلال کا تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کے عظیم موسموں میں ذی الحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحات اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن وہ شخص جو اپنا مال و جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک روایت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحج میں کیے گئے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ مندرجہ بالا اور اس کے علاوہ دوسری نصوص پر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نہیں سوائے شب قدر کے۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان ایام کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے عظیم نفع پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم اور مجاہد اور کئی ایک سلف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحج کی 10 رات ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ حدیث بیان بھی کی جا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا اور تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 ایام سے عظیم ایام اور کوئی نہیں، اور نہیں ان میں کیے گئے اعمال کے علاوہ کوئی اور اعمال اس سے زیادہ محبوب ہیں، لہذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور تکبیریں بکثرت پڑھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کثرت سے کیا کرو۔ مسند احمد۔ اس عشرے میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرے میں یوم النحر یعنی 10 ذی الحج بھی ہے، جو علی الاطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے۔
جس میں ایسی عبادات اور اطاعت اور فرمانبرداری اکٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن جمع نہیں ہوتی ہیں۔ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو مندرجہ ذیل کام کرنے چاہیے۔ پہلا یہ کہ روزہ، چونکہ ان ایام میں کی گئی عبادات اللہ تعالیٰ کو پورے سال کے دوسرے تمام ایام میں کی گئی عبادتوں سے زیادہ محبوب ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے حالت روزے میں گزارا جائے۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور 9ویں ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ ایک کام۔ دوسرا، تکبیریں کہنا۔ ان 10 ایام میں مساجد، راستوں، گھروں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے۔ وہیں اونچی آواز سے اور تکبیریں لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا اعلان ہو۔ مرد تو اونچی آواز سے کہیں گے، لیکن عورتیں پست آواز میں ہی کہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقرر دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں جو پالتو ہیں۔ سورہ حج۔ اس لیے جمہور علماء اکرام کا کہنا ہے کہ معلوم دنوں سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایام معلومات سے مراد 10 دن ہیں، اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی تعریفات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تکبیریں ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا چاہیں گے کہ موجودہ دور میں تکبیریں کہنے کی سنت کو ترک کیا جا چکا ہے، اور خاص کر ان 10 دنوں کی ابتدا میں تو سننے میں نہیں آتی، کسی نادر شخص سے سننے میں آئیں گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے تکبیروں کو اونچی آواز میں کہا جائے تاکہ سنت زندہ ہو سکے اور غافل لوگوں کو بھی اس سے یاد دہانی ہو۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ دونوں ان 10 ایام میں بازاروں میں نکل کر اونچی آواز کے ساتھ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیروں کی وجہ سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اس کا مقصد اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو تکبیریں کہنا یاد آئیں۔ نمبر 3، حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ ان 10 دنوں میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ کام ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا ہے۔ حج مبرور کا جنت کے علاوہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ نمبر 4، ان 10 ایام میں اعمال صالحہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اعمال صالحہ محبوب ہیں، اور اس وجہ سے لازم ہے کہ اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ملے گا۔ لہذا جس کے لیے حج کرنا ممکن نہیں، اسے چاہیے کہ وہ ان افضل ایام اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارتے ہوئے نماز و قرات، قرآن کریم و ذکر و اذکار اور دعا، صدقہ، خیرات اور والدین سے حسن سلوک اور نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے، اور اسی طرح دوسرے خیر و بھلائی کے کاموں کا خاص اہتمام کرے۔ نمبر 5، قربانی۔ عشر ذی الحج کے اعمال صالحہ میں قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا بھی شامل ہے کہ قربانی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ چھٹا، سچی اور پکی توبہ، جسے توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے، کی جائے۔ فضیلت کے اوقات میں توبہ کرنے کی شان ہی کچھ نرالی ہوتی ہے، اور اس لیے کہ اس وقت غالب طور پر نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف راغب ہوتا ہے، اور خیر اور بھلائی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جس کی بنا پر اعتراف گناہ اور ندامت کا اظہار بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی توبہ بھی ضرور کرنی چاہیے۔